الكريم وما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على انتساب جناب کاشف سعید شیخ محمد عاشق ڈامرا صاحب اکبر ڈار صاحب ڈاکٹر عالم ابراہیم صاحب علی عباسی صاحب جناب بدر الدین عباسی صاحب جد حسین صاحب جناب محمد اسماعیل ابڑو صاحب جناب آج کے پروگرام میں تقاریر کا ایک شاندار اتوار بازار لگا ہے۔ ضلعی اور مقامی تنظیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی پوری ٹیم نے بہت ہی محنت کے ساتھ مغفور کے خاندان سے جڑ کے بار کے عہدیداران، وکلاء، اساتذہ، ڈاکٹرز اور تاجر برادری، سیاسی سماجی سطح کے قائدین بھی موجود ہیں۔ معزز علماء کرام نے اور دینی جماعتوں کے قائدین نے اپنی آمد اور شرکت کے ساتھ ہماری عزت کو دوبالا کیا ہے۔ حضرات محترم، میں چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام دین فطرت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کی تکمیل ہوئی۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی اور ان کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ اگر ہم اختصار سے سمجھنا چاہیں، ہمیں یہ سب پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو اور مخلوق خدا کی خدمت کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، شریعت اور پیغام لے کر آئے ہیں، اسے سماج کے، ریاست کے اور معاشرے کے تمام نظاموں پر بالادست اور غالب کر دو۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اس بات کی اس وقت بھی ضرورت تھی کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو، کوئی ایسی پارٹی اور جماعت ہو جس میں ہر تعصب سے بالا تر ہو کر قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ جڑا جائے اور انسانوں کی رہنمائی اور خدمت کا فریضہ انجام دیا جائے۔ رحمت اللہ علیہ، اللہ نے جن کو تحریر کی، دلیل کی اور خوبصورت تحریر کی اور انسانی ذہنوں کو متاثر کرنے والا ایک ایسا ذہن اور ایک ایسی فکر عطا کی کہ جنہوں نے اپنے رسالہ ترجمان القرآن کے ذریعے کہ یہ پاکستان تو بن رہا ہے، اس کا نظام کیا ہوگا۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے دو ٹوک کہا اور قرآن ہی پاکستان کا دستور اور نظام ہو۔ علامہ اقبال رحمت اللہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے، لیکن ان کی تربیت
ان کی سمت اور ان کی منزل اور اس بڑی جدوجہد کو نتیجہ خیز بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے مودودی رحمت اللہ علیہ کو اس کام کے لیے مدعو کیا، اس لیے کہ دلی کی جامع مسجد میں مولانا محمد علی انقلابی خطاب کیا کہ کاش مسلمانوں میں سے کوئی اٹھے اور فلسفے کو ضبط تحریر میں لائے۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ ایک نوجوان اس تقریب میں شریک تھا اور کی اس بات کو جانا اور اللہ کے فضل و کرم سے جہاد فی الاسلام کی مارکۃ العراء کتاب تحریر کی، پھر بر صغیر کے مسلمانوں کے سامنے یہ قومیت پرستی کا، یہ وطنیت کا اس مرحلے پر مولانا مودودی نے مسئلہ قومیت پر رسالہ لکھا، کتاب لکھی جو بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک شاندار ڈاکومنٹ ان کے ہاتھ میں آیا۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ نے قرآن و سنت سے رہنمائی پائی، خلفائے راشدین کے نظام سے روشنی پائی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے صاف ستھرے معطر زندگیوں سے امت کے لیے رہنمائی پائی۔ مولانا مودودی نے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لرزہ خیز خاندان نبوت کے لوگوں کو جس انجام سے یزیدیت نے دوچار کیا، مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اسی میدان کربلا سے شہدائے کربلا کے اس فلسفے، اس بیان، اس پیغام کو ترتیب دیا۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے جماعت اسلامی بنائی، اس کی تنظیم قائم کی، لیکن لوگوں سے کہا میں اپنی ذات کی طرف، میں امیر جماعت کے منصب کی طرف، میں کسی گروہی حزبی تعصب کی طرف نہیں، بلکہ لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اول دن سے جماعت اسلامی میں جمہوریت کو رائج کیا، ہر سطح کی قیادت کے انتخاب کے لیے جماعت اسلامی کے ہر کام کو اپنے دستور کا پابند بنایا۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے